وقت پر محمد و آل محمد۔ اب عبادت کے مفہوم کو بھی ذہن میں رکھیں، کیونکہ اصل روایت یہی ہے تو امام نے فرمایا کہ نوکری پہ جانا بھی عبادت ہے، تو عبادت کو یہ نکال دیں کہ صرف نماز اور روزہ عبادت ہے، صرف حج اور عمرہ عبادت ہے۔ امام فرماتے ہیں ان اللہ عز وجل یحب المداعف جماعت بلا رفث، کہ اللہ سبحانہ و تعالی پسند فرماتا ہے مزاح کرنے والے، ایک گروہ میں ایک آدمی مذاق کرنے والا ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو زیادہ پسند فرماتا ہے، ان 15 لوگوں میں سے مذاق کرنے والے کو زیادہ پسند فرماتا ہے، لیکن کیا شرط ہے؟ بلا رفس، کسی کی توہین نہیں کر رہا ہوں۔ وہ مذاق ایسا نہیں ہو کہ یہ لنگڑا، یہ لولا، یہ کانا ہے، اس کی شکل دیکھو، اس کو یہ بالا توہین ہے۔ خوش مزاجی کے ساتھ لوگوں کو ہنسا رہا ہو، ان کے غم کو کم کر رہا ہو، یہ خود عبادت ہے۔ لیکن اب یہاں پر فرض کر لیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہم کسی کی مدد نہیں کر سکتے، اسپتال میں جا کے رک بھی نہیں سکتے، آدھے گھنٹے کے لیے چلے گئے، مریض کا دل بہلا دیا، ادھر ادھر کی باتوں سے، قصے کہانی سے تھوڑا سا ہنسا دیا، یہ ثواب ہے، اسلام کہتا ہے یہ بھی ثواب ہے۔ لہذا ثواب حاصل کرنا اور خداوند تبارک و تعالیٰ سے قرب حاصل کرنا ہر حال میں ہو سکتا ہے، حتیٰ گپیں لڑا کے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ آیت اللہ اور عظمیٰ گلپائگانی کے داماد ہیں، اللہ ان کو طول عمر عطا فرمائے، آیت اللہ محقق، خود انہوں نے مجھے سنایا، کہنے لگے کہ ایک صاحب تھے جو بہت مذاق کرتے تھے، البتہ شاید ان کے کچھ مذاق غلط بھی ہوں اسی وجہ سے، تو ایک صاحب تھے بہت مذاق کرتے تھے، تو ان کے دوست نے انہیں خواب میں دیکھا اور کہا کہ تم اتنا مذاق کرتے تھے، کیا ہوا؟ تو اس نے اس عالم میں بھی مذاق ہی کیا، خواب میں بھی کہا کہ سب مذاق تھا لیکن خدا نے سب سیریس لیا۔ لیکن یہاں پر کیا مراد ہے؟ یعنی ان کو جزا بھی ملی ہے، اور اگر کچھ انہوں نے کسی کو اذیت والا مذاق کر دیا، اذیت والا مذاق نہ ہو، تو اس کا حساب۔ فرماتے ہیں ما حسنۃ الدنیا الا صلۃ اخوان، کہ دنیا میں کوئی چیز اس سے اچھی نہیں ہے مگر یہ کہ اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے عزیزوں کے ساتھ ملا جائے اور رابطہ برقرار کیا جائے۔ یعنی دنیا کی بہترین چیزوں میں سے ایک چیز یہ ہے۔ یعنی اب اگر کہا کہ ثواب، تو ثواب فقط یہ نہیں ہے کہ آپ نے عبادات وہ انجام دے دی، وہ تو ختم کرنا ہے، لیکن کبھی کبھی اگر آپ کا دل چاہے تو ان ثواب میں سے ایک ثواب یہ ہے کہ جو اسلام پسند کرتا ہے کہ اپنے دوست احباب کو، اپنے رشتہ داروں کو فون کریں، ان کے گھر پہ جائیں۔ یہاں پہ فوراً یہ نہیں ہوگا کہ نہیں قبرستان چلے جاتے تو زیادہ بہتر تھا، آخرت یاد آئے گی، نہیں، قبرستان کے لیے بھی ٹائم نکالیں۔ مسجد چلے جاتے نا، مسجد کے لیے بھی الگ ٹائم ہے، لیکن اپنے دوست احباب اور رشتہ داروں کے پاس جانا جو ہے اور بیٹھنا خود بہت بڑا ثواب ہے، صرف ملنا ملانا۔ لوگ اس کو سمجھتے ہیں نا یہ ایسا ہی ہے، نہ، یہ ملنا ملانا خود بہت بڑے ثواب کی چیز ہے۔ امام فرماتے ہیں من حسنت نیتہ زید فی رزقہ، جس نے اپنی نیت خالص کر لی، اس کے رزق میں خود بخود اضافہ ہوگا۔ نیت اچھی ہو گئی، اب میں کام نہیں کر پایا، مثال کے طور پر کوئی ذہن میں رکھتا ہے کہ نہ میرا جیسے ہی کام کچھ ہوگا یا میں کوشش کروں گا، جیسے ہی کوئی مومن پریشان نظر آئے گا فوراً اس کے جاب کی کوشش کروں گا۔ ابھی اس نے کسی کو بھی فون نہیں کیا، صرف ذہن میں رکھا ہے کہ جو بھی مجھے پشیمان پریشان نظر آئے گا میں فون کروں گا آج سے۔ اور یہ مومنین میں ہونا چاہیے کہ جو پریشان نظر آئے تو خود روایتوں میں نقل ہوا ہے کہ کوشش کریں، اس کوشش کا ثواب ملے گا۔ ابھی آپ نے کسی کو رزق نہیں دلوایا، لیکن یہ نیت جو ہے رزق میں اضافے کا سبب بن جائے۔ اب ایک روایت میں امام فرماتے ہیں تبسم الرجل فی وجہ اخیہ حسنۃ، ایک شخص کا اپنے بھائی کے سامنے مسکرانا کیا ہے؟ حسنۃ، یہ نیکی ہے۔ مسکرا کے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ تو بعض دفعہ بعض لوگ بڑے سیریس رہتے ہیں تھوڑے سے مال کے بعد، اچھی بات نہیں ہے، چہرے پر ایک فرق آنا چاہیے۔ یعنی انسان، مجھے بچپن سے وہ لوگ اچھے لگتے تھے جن کے چہرے پر کوئی ایکسپریشنز ہوں، مجھے بعض لوگ بالکل ایکسپریشن لیس فیس ہوتا ہے، بالکل نہیں، بالکل سلام کرو تو ایسے، لطیفہ سناؤ تو ایسے، بات کرو تو ایسے، جیسے ہی کسی کو دیکھے چہرے پہ مسکراہٹ آنی چاہیے، یہ ایک علامت ہے مومن کی۔ اب یہ جو مسکرانا ہے یہ خود ایک نیکی ہے، مسکرا۔ پھر اگلے مرحلے میں امام فرماتے ہیں صرفہ القضاء عنہ حسنۃ، اس مومن کے راہ میں جو کانٹے ہوں یا مشکلات ہوں ان کو ہٹانا حسنہ ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ سامنے چیز اس کے لیے مشکل بنے گی، گر سکتا ہے، جو بھی ہرڈلز ہے اس کو ہٹائیں۔ پارکنگ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ رکھا ہوا ہے، وہ
انگیج کرنے کے لیے جو رکھا جاتا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک آدمی اترے گا اور مشکل ہو جاتی ہے، اترے، اس کو ہٹائے، پھر جا کے بیٹھے۔ اب مثلا پارکنگ میں آ رہے ہیں، آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی چیز ہوگی میں فوراً ہٹا دوں گا، اور پتہ چلا ایسی کوئی بھی چیز نہیں تھی اور کوئی بھی آدمی ایسا نہیں آیا، تو اس کا خود بخود ثواب مل گیا۔ لیکن ذہن میں یہ ہے کہ نہ، میری شان یہ نہیں ہے۔ اب آپ تصور کریں کہ ایک آدمی جو بہت ہی مالدار ہو یا دنیاوی اعتبار سے بڑا پاورفل ہو، اور وہ آپ کی گاڑی میں سے، اور آپ کی دنیاوی کوئی حیثیت نہ ہو، آپ کی گاڑی کے لیے وہ کون ہٹا دے اور اس کے بعد کہے کہ آئیے میں پارک کرا رہا ہوں، اور فرض کریں جی بلینر آدمی ہو، ملینر آدمی ہو، آپ یاد رکھیں کہ ہم اس کو ساری زندگی نہیں بھولیں گے، اور آٹومیٹکلی یہ ہوگا اگر اللہ نہ کرے اس کا انتقال ہو گیا، اس کے لیے خود بخود دل سے دعا نکلے گی۔ اس نے ہمیں کچھ نہیں دیا، لیکن اس نے اتنی اپنی گریٹنس دکھائی ہے۔ کیا گریٹنس دکھائی ہے؟ کہ اس نے اپنی حیثیت کو آپ کے سامنے نہیں منوایا، اس نے یہ دیکھا کہ بابا یہ ایک بچہ یا یہ آدمی ہے، ایک عورت، یا گو کہ یہ بوڑھے نہیں ہیں، گو کہ ان میں کوئی چلنے پھرنے کا پرابلم نہیں ہے، لیکن یہاں پر کیا ہے کہ کوئی بھی اگر ایسا کام کرے گا یہ حسنہ ایک نیکی ہے۔ اور پھر امام فرماتے ہیں وَمَا عُبِدَ اللَّهُ بِشَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ إِدْخَالِ السُّرُورِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ اب یہاں پر دیکھیں جو الفاظ ہیں، اسی وجہ سے ہم روایت کو لاتے ہیں، وَمَا عُبِدَ اللَّهُ بِشَيْءٍ، کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی عبادت نہیں کی جا سکتی۔ کس سے زیادہ نہیں کی جاتی؟ احب الیہ، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کوئی عبادت اتنی پسند نہیں ہے جتنی اس کو یہ پسند ہے۔ کیا پسند ہے؟ من ادخال السرور علی المؤمنین، مؤمنین کو مسرور کر دینا، یہ عبادت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اب یہاں امام فرما رہے ہیں وَمَا عُبِدَ اللَّهُ بِشَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْهِ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت نہیں کی گئی جتنی اللہ کو یہ عبادت پسند ہے۔ بس مطمئن ہو جائے، اگر ہمارے پاس حج کی توفیق نہیں ہے، مال نہیں ہے، عمرے کا نہیں ہے، ہر دفعہ زیارت پہ نہیں جا سکتے، تو یہ والے کام کریں انسان۔ اب یہاں قطعاً یہ مراد نہیں ہے کہ جو کہیں جی مولانا نے کہا حج پہ نہ جائیں، یہ والے کام کریں، نہ، وہاں پر بھی جائیں، حج پہ بھی جائیں، زیارت پہ بھی جائیں، عمرے پہ بھی جائیں، لیکن ہم ہر روز نہیں جا سکتے۔ ابھی جو لوگ صفا مروہ میں ہم نہیں کر سکتے، لیکن روایتوں میں کیا ہے کہ اگر کوئی کسی کے لیے چند قدم چلتا ہے کہ ایک مومن کی مشکل کو حل کرے، اس کے پرابلم کو سولو کرے، اس کی حاجت کو پورا کرے، یہ صفا مروہ میں صحیح سے بہتر ہے۔ بس وہ آدمی جو حج میں ہے اور صفا مروہ کے درمیان لوگوں کے لیے پرابلم کریٹ کر رہا ہے، مثلا کونی مار رہا ہے، اس سے بہتر آپ ہیں جو 2 قدم چل کے کسی کے لیے پرابلم کو سولو کر دیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بزرگ ہے، وہ کرسی اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے، آپ فوراً بھاگ کے اس کے لیے کرسی صحیح کر دیں، ممکن ہے آپ کو خداوند تبارک و تعالیٰ اس حاجی کے حج سے زیادہ ثواب دے۔